نمرود نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے دلائل کی روشنی میں اسے جھوٹا ثابت کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان ہونے والا مناظرہ کیسا تھا؟ جب ابراہیم علیہ السلام کو غلہ دینے سے نمرود نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا۔ نمرود کو جب فرشتے نے دعوت حق دی تو نمرود نے جنگ کا مطالبہ کر دیا۔ جب نمرود نے فوج جمع کی تو اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا عذاب نازل فرمایا۔ 400 سال تک نمرود کو زندہ حالت میں عذاب ہوتا رہا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملک شام کی طرف ہجرت، مصر کا ظالم بادشاہ اور حضرت سارہ علیہ السلام کا معجزہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق اور مغرب میں حکومت کی بشارت، ابراہیم علیہ السلام کا جہاد کے لیے نکلنا اور فاتحانہ طور پر بیت المقدس داخل ہونا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام واقعات کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نمرود کے بارے میں فرماتے ہیں، بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب سے کہ اللہ نے اس کو سلطنت بخشی تھی، ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ جب ابراہیم نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ بولا کہ زندہ کرنا اور مارنا تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال دے۔ یہ سن کر کافر ششدر رہ گیا، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل علیہ السلام کا اس سرکش ظالم بادشاہ سے مناظرہ بیان فرمایا ہے جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام نے اس کی دلیل کو غلط ثابت کر دیا، اس کی جہالت اور کم عقلی کو آشکار کر دیا، دلیل کے میدان میں اس کا منہ بند کر دیا اور اس کے سامنے سیدھا راستہ واضح فرما دیا۔ علماء نسب، مورخین اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بادشاہ بابل کا بادشاہ تھا، جس کا نام نمرود بن کنان بن کوش بن سام بن نوح تھا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات بیان کرتے ہیں کہ یہ شخص پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا، کیونکہ علماء کے قول کے مطابق 4 بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، جن میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ مومن بادشاہ تو ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، اور کافر بادشاہ نمرود اور بخت نصر ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ نمرود مسلسل 400 سال بادشاہ رہا۔ اس نے سرکشی، ظلم اور تکبر کا راستہ اختیار کیا اور آخرت کی بجائے دنیا کا حصول پیش نظر رکھا۔ جب اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی تو اس نے جہالت اور گمراہی کی وجہ سے خالق کا انکار کر دیا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بحث کی۔ اس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو اپنے آپ کو رب سمجھتا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال۔ اس پر نمرود لاجواب ہو گیا۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے سامنے 2 آدمی پیش کیے گئے جن کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس نے ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا اور دوسرے کو معاف کر دیا۔ اس طرح سے اس نے یہ فریب دیا کہ اس نے ایک کو موت دے دی ہے اور دوسرے کو زندگی بخش دی ہے۔ اس کا یہ عمل ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب نہیں دیتا تھا، اور نہ اس کا موضوع مناظرہ سے کوئی تعلق تھا، بلکہ یہ ایک بیکار بات تھی جس سے ظاہر ہو گیا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ چونکہ بحث میں اس کی شکست کا یہ پہلو ایسا ہے جو حاضرین یا دوسرے لوگوں میں سے بہت سے افراد کی سمجھ میں آنے والا نہیں تھا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دلیل پیش کر دی جس سے نہایت واضح طور پر خالق کا وجود اور نمرود کے دعوے کا بطلان ثابت ہو گیا۔ اس کی وجہ سے اسے سب کے سامنے لاجواب اور خاموش ہونا پڑا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، لہٰذا تو اسے مغرب سے نکال دے، یعنی یہ مسخر سورج روزانہ مشرق سے نکلتا ہے جیسے اسے پیدا کرنے والے اور چلانے والے نے مقرر کر رکھا ہے۔ اگر تو ہی زندگی اور موت کا مالک ہے تو اس سورج کو مغرب سے نکال دے، کیونکہ جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت کا اختیار ہو وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ اگر تیرا یہ دعویٰ سچا ہے تو میری یہ دلیل ثابت کر، ورنہ ثابت ہو جائے گا کہ تیرا دعویٰ غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تجھے معلوم ہے اور ہر شخص جانتا ہے کہ تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اس قدر عاجز ہے کہ ایک مچھر بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ صدی نے ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان یہ مناظرہ اس دن ہوا
جس دن ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور وہ آگ سے نکلے تھے۔ اس سے پہلے ان کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ جس دن وہ اکٹھے ہوئے اسی دن یہ مناظرہ پیش آیا۔ زید بن اسلم سے روایت ہے کہ نمرود نے اشیاء خوردنی کا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا تھا۔ لوگ غلہ لینے کے لیے اس کے پاس جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ غلہ لینے گئے۔ اس سے پہلے دونوں کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت ان کے درمیان یہ مناظرہ ہو گیا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو غلہ دینے سے انکار کر دیا۔ آپ اس کے پاس سے آئے تو آپ کے پاس غلہ نہیں تھا۔ جب آپ گھر کے قریب پہنچے تو دونوں بورے مٹی سے بھر لیے اور دل میں سوچا کہ جب میں گھر پہنچوں گا تو گھر والے مطمئن ہو جائیں گے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے بورے اتارے اور خود سو گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام اٹھ کر بوروں کے پاس گئیں تو دیکھا کہ وہ عمدہ غلے سے بھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کھانا تیار کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا کہ کھانا تیار ہے۔ انہوں نے پوچھا یہ کھانا کہاں سے آیا؟ زوجہ محترمہ نے فرمایا جو آپ لائے تھے اسی سے تیار کیا ہے۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر عطا فرمایا ہے۔ زید بن اسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس ظالم بادشاہ کے پاس ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے اللہ پر ایمان لانے کو کہا۔ اس نے انکار کر دیا۔ اس نے دوبارہ ایمان کی دعوت دی۔ اس نے پھر انکار کر دیا۔ فرشتے نے تیسری بار ایمان کی دعوت دی تو اس نے پھر انکار کیا اور کہا تو اپنے لشکر جمع کر لے، میں اپنے لشکر جمع کرتا ہوں۔ طلوع آفتاب کے وقت نمرود نے اپنی تمام فوجیں جمع کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے مچھر بھیج دیے کہ سورج ان کی اوٹ میں چھپ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے لشکر والوں پر مچھر مسلط کر دیے۔ انہوں نے ان کا گوشت اس طرح کھا لیا کہ صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ ایک مچھر بادشاہ کی ناک میں داخل ہو گیا۔ اللہ نے اس مچھر کے ذریعے اسے 400 سال تک عذاب میں مبتلا رکھا۔ چنانچہ اس کے سر پر ہتھوڑے مارے جاتے تھے حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم سے ہلاک ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کی ہٹ درمی، انکار اور کفر پر اصرار دیکھا تو نا امید ہو کر ہجرت کا ارادہ فرما لیا۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ابراہیم اور لوط کو اس سرزمین کی طرف بچا نکالا جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی ہے، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے اور مزید یعقوب بھی، اور سب کو نیک بخت کیا اور ان کو پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے، اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم بھیجا، اور وہ ہماری عبادت کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی قوم سے جدائی اختیار کی اور ان کے ملک سے ہجرت فرما لی۔ آپ کی زوجہ محترمہ کے اولاد نہیں تھی، اس لیے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، بلکہ آپ کے ساتھ آپ کے بھتیجے حضرت لوط بن حاران بن آزر تھے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی نیک اولاد عطا فرمائی اور نبوت و کتابت آپ کی نسل میں مقرر فرما دی، یعنی آپ علیہ السلام کے بعد مبعوث ہونے والا ہر نبی آپ ہی کی اولاد سے تھا، اور آپ کے بعد نازل ہونے والی ہر کتاب آپ کی نسل کے کسی فرد پر ہی نازل ہوئی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے انعام ملا، کیونکہ آپ علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے وطن، خاندان اور قبیلے کو چھوڑ دیا تھا اور ہجرت کر کے اس مقام پر تشریف لے گئے جہاں آپ اپنے رب کی عبادت کرتے تھے اور لوگوں کو اس کی طرف بلاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے جس علاقے میں گئے وہ شام کا ملک تھا، جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے یہ ہے کہ برکت والی سرزمین سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلا گھر جو لوگوں کے لیے عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے، بابرکت اور جہان والوں کے لیے موجب ہدایت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے 3 مواقع کے سوا کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ایک وہ جب انہیں بتوں کی طرف بلایا گیا تو انہوں نے فرمایا میں بیمار ہوں، اور دوسرا جب انہوں نے بتوں کو توڑ دیا تو ان کا یہ فرمانا کہ یہ کام ان کے اس بڑے بت نے کیا ہے، اور تیسرا سارہ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک شہر مصر میں داخل ہوئے جہاں ایک ظالم بادشاہ حکمران تھا۔ اسے بتایا گیا کہ آج رات ابراہیم علیہ السلام ایک خاتون کے ساتھ آئے ہیں جو حسین ترین افراد میں سے ہے۔ بادشاہ نے بلاوا بھیجا اور کہا تمہارے ساتھ یہ عورت کون ہے؟ انہوں نے فرمایا میری بہن ہے۔ اس نے کہا اسے میرے پاس بھیج دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے سارہ علیہ السلام کو بھیج دیا اور انہیں فرمایا
کہ میری بات کی تکذیب نہ کرنا۔ میں نے اسے بتایا ہے کہ تم میری بہن ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ زمین پر ہم دونوں کے سوا کوئی مومن موجود نہیں۔ جب سارہ علیہ السلام بادشاہ کے پاس پہنچی تو وہ آپ کی طرف بڑھا۔ آپ علیہ السلام نے وضو کر کے نماز پڑھی اور دعا کرتے ہوئے کہا، یا اللہ، تجھے معلوم ہے کہ میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور اپنے جسم کو اپنے خاوند کے سوا ہر ایک سے محفوظ رکھا ہے۔ اب اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ فرمانا۔ چنانچہ بادشاہ کی سانس بند ہو گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سارہ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے اس نے اسے قتل کر دیا ہے۔ تب وہ اس عذاب سے چھوٹ گیا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ آپ کی طرف بڑھا۔ آپ نے پھر وضو کیا، نماز پڑھی اور کہا، یا اللہ، تجھے معلوم ہے کہ میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور اپنے جسم کو اپنے خاوند کے سوا ہر ایک سے محفوظ رکھا ہے۔ اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ فرمانا۔ بادشاہ کی سانس پھر بند ہو گئی، حتیٰ کہ وہ پھر ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ سارہ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تب وہ چھوٹ گیا۔ تیسری یا چوتھی بار اس نے دربان سے کہا، تم نے میرے پاس کوئی شیطان یعنی جن بھیج دیا ہے، اسے واپس ابراہیم کے پاس پہنچا دو اور مجھے ہاجرہ علیہ السلام دے دو۔ سارہ علیہ السلام واپس آ گئیں اور ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اللہ نے کافروں کی تدبیر کو ناکام بنا دیا اور اس کی خدمت کے لیے ایک لڑکی دے دی۔ حدیث میں جو فرمایا گیا ہے کہ وہ میری بہن ہے، اس سے مراد دین کے لحاظ سے بہن ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، روئے زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن موجود نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مومن میاں بیوی موجود نہیں۔ اس عبارت کا یہی مطلب لینا ضروری ہے کیونکہ لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے اور وہ نبی بھی تھے۔ جب سارہ علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس لے جایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی وقت اٹھ کر نماز پڑھنے لگے اور اللہ سے دعائیں کرنے لگے کہ وہ آپ کی اہلیہ کو محفوظ رکھے، اور جس شخص نے آپ کی اہلیہ کے بارے میں بری نیت کی ہے اس کے شر سے بچا لے۔ یہی کام حضرت سارہ علیہ السلام نے کیا۔ جب اللہ کے دشمن نے ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو انہوں نے فوراً اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھ کر یہ دعا مانگی جو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، یعنی صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ علیہ السلام کے شرف کو بھی محفوظ رکھا اور اپنے بندے اپنے رسول ابراہیم علیہ السلام کے شرف کی بھی حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے مصر سے دوبارہ ہجرت کی اور برکت والی سرزمین یعنی ارض مقدس کی طرف لوٹ آئے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے ساتھ مویشی، غلام اور بہت سارا مال تھا، اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام بھی آپ کے ہمراہ تھیں۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام اپنے کثیر اموال سمیت غور کے علاقے کی طرف ہجرت کر گئے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا انہیں یہی حکم تھا۔ وہاں لوط علیہ السلام سدوم کے شہر میں اقامت پذیر ہو گئے، جو اس دور میں اس علاقے کا مرکزی شہر تھا، جہاں کے باشندے کافر، بدکار اور شریر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی تو آپ نے اللہ کے حکم سے نظر اٹھا کر شمال، جنوب، مشرق اور مغرب کی طرف دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا، میں یہ سرزمین تجھے اور تیری اولاد کو قیامت تک کے لیے دوں گا اور تیری اولاد کو بڑھاؤں گا حتیٰ کہ وہ ریت کے ذروں کے برابر ہو جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی اس بشارت میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، بلکہ اسی امت میں پیشین گوئی کامل ترین اور عظیم ترین انداز سے پوری ہوئی ہے۔ اس کی تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین سمیٹ دی تو میں نے اس کے مشرقی اور مغربی حصے دیکھ لیے، میری امت کی سلطنت وہاں تک پہنچے گی جو حصہ سمیٹ کر مجھے دکھایا گیا۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ بدماشوں نے حضرت لوط علیہ السلام پر قابو پا کر انہیں قید کر لیا، ان کا مال چھین لیا اور مویشیوں کو ہانک کر لے گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو خبر ملی تو آپ 318 افراد کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کو بھی چھڑا لیا، ان کا مال و متاع بھی واپس لے لیا اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی بہت سی تعداد کو تہہ تیغ کر دیا، انہیں شکست دی اور ان کا تعاقب کیا حتیٰ کہ دمشق کے شمال تک پہنچ گئے۔ وہاں برزہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ اس جگہ کو مقام ابراہیم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں ابراہیم علیہ السلام کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام فاتحانہ طور پر اپنے علاقے میں واپس تشریف لے گئے۔
بیت المقدس کے بادشاہوں نے بڑے احترام کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا استقبال کیا اور آپ کی اطاعت قبول کی، اور آپ علیہ السلام اپنے وطن میں اقامت پذیر ہو گئے۔ ناظرین، آپ نے نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ، نمرود پر اللہ تعالیٰ کا عذاب، ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام کا معجزہ، اور ابراہیم علیہ السلام کے جہاد کرنے کا واقعہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں ملاحظہ کیا۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں۔ امید ہے گلوبل ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بھرپور لائک کریں اور شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور گلوبل ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔